تلاوت کی ہے دعا رب الجلال شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق صحیح صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے کے بعد مالک جلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات میں ارض و سما کے نظام میں جس چیز اور مخلوق کو تخلیق کیا ہے ہر اس چیز کے وجود کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک اس کی انتہا. اللہ کی خالقیت کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کا وجود کی ابتدا تو ہو مگر اس کی انتہا. صرف اور صرف ذات باری تعالی وہ ذات مقدسہ ہے جس ذات کی ابتدا بھی نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں. دنیا کے اندر دن کی ایک ابتدا ہوتی ہے کہ اس کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے کہ سورج غروب بھی ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر چاند کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ وہ یکم سے شروع ہوتا ہے، انتہا یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں اس کے عروج کے فوراً بعد اس کا زوال بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. اس دنیا کی ابتدا تخلیق سیدنا حضرت آدم سے ہوئی تھی، انسانیت کی ابتدا. پھر انسانیت کی انتہا قیامت کے دہانے پر ہو جائے گی. اسی طرح جس ماہ مبارک کے آخری لمحات، آخری ساعات، آخری برکتیں اور رحمتیں ہم اپنے دامن میں سمیٹنے جا رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، اس کی ایک ابتدا بھی تھی اور آج اس کی انتہا پہنچ چکی ہے. انسانی وجود کی بھی ایک ابتدا ہے جسے پیدائش کہتے ہیں، اور ایک اس کی انتہا ہے جسے موت کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے انسان کی زندگی کا بہترین وقت، قیمتی وقت، بے نظیر وقت، وہ وقت انسان کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا بہترین وقت یا اس کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتی ہے کہ اس کی آمد پر اس کے خاندان کے بچے سے لے کر بڑے تک خوشیوں کی، راحت کی، سکون کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کا بہترین وقت انسان کی جوانی کا وقت ہے، کہ جب طاقت، شباب،
حسن، جمال، مال و متاع اپنے عروج پر ہوتا ہے، بیماری کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک عیاشی کے ایام اور عیاشی کے شب و روز کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اس کو شاید دنیا کائنات میں صرف اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے، کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا یہ جو لمحہ ہے یہ بڑا قیمتی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ انسان کا آخری وقت، یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اس کی زندگی کا نچوڑ خلاق عالم کے دربار میں نکلنے والا ہے۔ یہ وہ وقت ہے ساری زندگی کا بنایا ہوا وہ محل، وہ عبادات، وہ ریاضات، وہ سجدے، اب آ کر اس لمحے کے اندر پتہ چلنا ہے کہ خلاق عالم کے دربار میں ان کی قبولیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر انسان چاہے زندگی کے ہر گوشے کے اندر، ہر ایک کو، ہر وقت کے اندر، ہر لمحے کے اندر چاہے کہتا پھرتا رہے آمنا وصدقنا، میں ایمان لے آیا، میں تصدیق کرتا ہوں قرآن کی تعلیمات کی، پیغمبر کے فرمان کی، چاہے کہتا پھرتا رہے، چاہے صفوں کی، نمازیوں کی پہلے صفوں کے اندر نظر آتا رہے، لیکن اگر اس کے آخری لمحات کے اندر اس کے ایمان نے اس کا ساتھ دیا تو پھر تو یہ ایمان والا رب کے دربار میں گنا جائے گا، اور اگر آخری وقت کے اندر خدا نخواستہ ایمان اس کے وجود سے، اس کی نورانیت کو اس کے قلب و دماغ سے نکال لیا گیا تو پھر کائنات کی ساری طاقت زور لگا لے، اب اس کے اندر ایمان کی نورانیت کو پیدا نہیں کر سکتی، اور کائنات کے اندر جو اس نے دنیا کے اندر پلائی سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کی دیے ہوئے شب و روز کو، انعامات کی بارشوں کے اندر اس نے جو زندگی بسر کر دی ہے، اس ساری کی ساری زندگی کو تباہ و برباد، ہلاک و ضائع کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں ایک چیز کا خیال رکھنا، آپ جو اعمال کرتے چلے جا رہے ہو دنیا کے اندر، ان اعمال کا اصل جو دار و مدار ہے وہ انسان کے خاتمے پر۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم میدان جہاد کے اندر اللہ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے پہنچے ہیں کہ جس کی انتہا پر اگر اللہ شہادت کے رتبے پر فائز فرما دے تو سب سے بڑا انعام جو شہید کو ملتا ہے وہ اللہ کا دیدار زمین پر نصیب ہوتا ہے۔ ہم اس میدان کارزار کے اندر جہاد کے اس فریضے کے اندر مبتلا ہیں، مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ ہر صحابی کی میدان کے اندر آئے ہوئے ہر ایک شخص کی، چاہے وہ اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں یا اپنے دل میں اسلام لائے ہوئے ہیں،
وہ اطمینان کے اندر پہنچنے کے بعد ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ میں اپنی تلوار کے آج وہ کارنامے دکھاؤں کہ دنیا ہش کرتی رہ جائے، اور میں اپنی تلوار سے اور نیزے سے کفر کا وہ خون بہا دوں کہ اللہ اور اس کے رسول اپنی رضا کا اعلان میرے لیے دنیا ہی کے اندر کرتے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، یہی تمنا لیے ہوئے صحابی بھی کھڑا ہے، کافر بھی کھڑا ہے۔ کافر اس لیے کھڑا ہے کہ میں اسلام کو جس کو نابود کر دوں تو میرا سردار میرا بت مجھ سے راضی ہو جائے۔ مسلمان اس لیے کھڑا ہے کہ میں کفر کو اس دنیا سے ختم کر دوں، اسلام کا غلبہ دنیا کے اندر چھا جائے، اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دوڑتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کے اندر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں کفر کو تہس نہس کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس شہر اور ملک سے آیا ہے، لیکن اس کی جمع مردی، بہادری، طاقت اور کفر کو جس انداز کے اندر وہ زمین چٹا رہا ہے، دل یوں کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو غسل دے دیا جائے۔ صحابہ کی جماعت میں سے یہ میرے پیغمبر کا پروردہ دیوانہ شاگرد اس کی طاقت کو، جمع مردی کو دیکھ کر، لڑنے کو، تجربے کو دیکھ کر پیغمبر کی خدمت میں اس کی تعریفات کے گن باندھتا چلا جا رہا ہے، اور حضور کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ یہ وہ انسان جہنمی ہے۔ جب یہ جملہ اس صحابی رسول نے سنا تو وہ کام گیا، اتنا بڑا فریضہ جس کی انتہا اللہ کی دیدار پر ہوتی ہے، اتنا بڑا فریضہ کہ اگر اس میدان میں موت آ جائے 70,000 فرشتے اس ایک انسان کی روح کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچانے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس فریضے کی ادائیگی کے باوجود خلاق عالم کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے، جہنمی ہے۔ حضور علیہ السلام یہ جملہ کہا، صحابی رسول کام گئے، فوراً اس کے پیچھے ہوئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا، وہ منظر بھی دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کہ ایک تیر لگا، جس تیر کے زخم کو وہ دام نہ لاتے ہوئے اپنا ہی نیزہ زمین کے اندر گاڑا اور اس کے اوپر اونچے کودے اور اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے خودکشی کر لی، حرام کی موت اپنے گلے سے لگا لی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، اسی موقع پر فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار ابتدا پر نہیں، عروج پر نہیں ہے، بلکہ اختتام پر ہے، خاتمے پر ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم اول پہلا روزہ رکھ رہے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے جذبات ایمان کے جذبات اور ایمان اس عروج پر تھا کہ رات کی تنہائیوں میں بھی مسلح کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اول تا آخر جو کچھ ہم نے کمایا ہے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے یا نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خدمت کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھنا پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے اللہ کی وہ وحی، اللہ کا وہ کلام جو جبرائیل امین آپ کے سینے پہ لے کر اترتا ہے، آپ کے زبان پہ جب پہلی مرتبہ آئے تو میں قلم سے اس کو قلم بند کروں۔ بہت بڑا کام حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، پیغمبر کے
خادم یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت موجود. جب بھی حضور کی زبان پر اللہ کے طرف سے اترنے والا کلام جبرائیل کی وساطت سے آتا تو یہ وہ قلم لے کر فوراً اس کو قلم بند کر دیتے. بہت بڑا کام. لیکن ایک وقت آیا حضور علیہ السلام پر جبرائیل امین کلام اللہ لے کر آئے. آپ پر وحی کی کیفیت آ رہی ہے. یہ خادم جان چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے. وحی کی کیفیت ختم ہوئی. حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو ہونٹوں کو جنبش دینی چاہی، ہلانا چاہا تو فوراً وہ خادم بول پڑا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بتاؤں کہ اللہ کا کون سے کلام کی کون سی آیت جبرائیل امین آسمانوں سے زمین کی دھرتی پر آپ کسی نے گھر کے اوپر لائے. حضور علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ. تو انہوں نے بعینہ کوئی آیت جو اس سے پہلے زمین کی دھرتی پر پیغمبر کے سینے پر نہیں اتری تھی. حضور علیہ السلام کے خادم نے پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے وہ آیت وہ کلام اللہ کا جو اللہ جانتے تھے لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا، اس سے پہلے پیغمبر بھی نہیں جانتے تھے. پیغمبر کے صحابی پیغمبر کے خادم کے ان زبان پر وہ جملے جاری ہونے شروع ہو. یہ جملے آئے اپنے آپ میں فخر کرنے لگے کہ یہی وہ کلام ہے. اگر یہی وہ کلام ہے تو میں خود بنا سکتا ہوں، میں خود تیار کر سکتا ہوں. مرتد ہو گئے. صحابی وہ نہیں ہوتا جو پیغمبر پر اسلام لائے ایمان لائے، بلکہ صحابی کی تعریف یہ ہے صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس کی وفات بھی اس ایمان پر. مرتد ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس انسان کو جو اللہ کے کلام کو میری خدمت میں بیٹھ کر دیکھتا رہا اتنا بڑے عمل کے بعد یہ جب مرتد ہوئے ہے اس اسلام کو اس انسان کو مرنے کے بعد زمین کو کون نہیں کرے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں جب کوئی فوت ہوا تو ہم اس کے گاؤں کے اندر علاقے کے اندر شہر کے اندر پہنچے. 100 مرتبہ ان کا حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اس کے ورثاء نے خاندان والوں نے اس سے رشتہ رکھنے والوں نے اس کے دوست احباب نے زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کو دفنانے کی کوشش کی، لیکن جب بھی اس انسان کو زمین کی سینے کے اندر اٹھایا جاتا زمین اس کو باہر نکالا. اتنے بڑے عمل کے بعد آخری وقت جو آیا تو ایمان سے بھی خالی ہو گیا. تو دراصل انسان کی ابتدا نہیں ہے، عروج نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کا خاتمہ ہے. علماء نے کتابوں کے اندر بڑی عجیب بات لکھی. حضرت عبداللہ مدرسی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ 12,000 عراق کے اندر اتنی بڑی خانقاہ کہ 12,000 کے قریب لوگ ان کے مریدین کے لسٹ میں حضرت ابو جنید بغدادی حضرت شبلی نعمانی جیسے لوگ موجود. اور قرآن کریم کی تلاوت سے اور علم سے آپ کے سینہ اس قدر منور کہ قرآن کریم 7 طریقوں کے اندر زمین پر اترا ہے تو آپ 7 طریقوں کے ساتھ اول سے آخر تک قرآن کریم پڑھ سکتے. 30,000 سے زائد احادیث سینے کے اندر محفوظ ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ مدرسی رحمہ اللہ 12,000 اپنے مریدین شاگردوں کے ساتھ یہ قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، حدیث پڑھانے والا، سینے کے اندر حدیث کا علم رکھنے والا، دن رات کے تہجد کے اندر عبادات کے اندر گزارنے والا 12,000 کے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سیر کرنے کے لیے نکلا. ایک جگہ پر پہنچے، عیسائیوں کا علاقہ ہے، وہاں پر پانی نہیں ملا نماز پڑھنے کے لیے. باہر آئے کنویں پر، وہاں پر کچھ عورتیں پانی بھر رہی ہیں. تو وہاں پر جب پانی بھرنے کے لیے آگے ہوئے تو فوراً پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے. 3 دن اسی طرح بیٹھ رہے. کسی کی ہمت نہیں آگے بڑھ کر پوچھے حضرت بات کیا ہے؟ نہ نماز کا پتہ، نہ وضو کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ.
3 دن اسی انداز میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے. پھر آخر حضرت شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, میں نے بڑھ کر پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ کہا تقریر غالب آ چکی ہے, میرے دل سے ایمان نکل چکا ہے. 3 دن پہلے اس کنویں پر وہ بھرنے والی, پانی بھرنے والی فلاں لڑکی, میں اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہو چکا ہوں, اس کی محبت میرے وجود پر غالب آ چکی ہے. حضرت اب کیا حکم ہے؟ کہا واپس چلے جاؤ. حضرت شبلی فرماتے ہیں واپس آ گئے. 1 سال کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے لوگوں سے پوچھا, کہا کہ وہ لڑکا, وہ نوجوان, وہ حسن و جمال کا مالک, وہ آپ کے جانے کے بعد اس لڑکی کے گھر گیا, اس کے والد کو کہا تو والد نے کہا میں اپنی لڑکی کا نکاح اس وقت تیرے ساتھ کروں گا جبکہ سب سے پہلے تو عیسائیت کو قبول کر, نمبر 2 1 سال تک ہمارے گھر کی تنظیم کو چلا. وہ حضرت عبدالرحمن, حضرت عبداللہ قدسی رحمہ اللہ ہمارے اکابرین میں سے, 1 سال تک وہ ابھی تک تنظیم چلا رہے ہیں, عیسائیت کا اعلان کر چکے ہیں. ہم جب وہاں پہ پہنچے تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ کو تو 7 طریقوں کے اندر قرآن آتا تھا, کیا آپ بھی کچھ یاد ہے یا نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں یاد. کہا 30,000 احادیث جو آپ فرم بھر پڑھا کرتے تھے, کیا آپ بھی کچھ یاد ہے یا نہیں؟ کہا کچھ بھی یاد نہیں. تو فرمایا کہ اب, کہا کہ کچھ نہیں کہہ سکتا, میرے مقدر کے اندر جو لکھ دیا ہے بس یہ لکھا ہے. حضرت شبلی نعمانی کہتے ہیں ہم 10,000 انسان ایک ہی وقت کے اندر, ایک ہی میدان کے اندر سجدہ ریز ہوئے, اپنے استاد کے لیے, اپنے پیر کے لیے دعا کی, تب اللہ نے ایمان کو واپس لوٹایا اور اللہ نے ایمان کی کیفیت کو دوبارہ بحال کیا. آپ نے نصارہ کی اس ٹوپی کو اتارا اور اپنے عصا کو سنبھالا جس کے سہارے پہ قرآن و سنت کا ترجمہ ہمیں سنایا کرتے تھے, پھر واپس پلٹے. تو میرے بھائیوں, انسان کو اپنے خاتمے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی, سارا مہینہ تو گزر گیا, لیکن اگر خاتمہ بھی خیر نہ ہوا تو سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, اللہ کا حکم ہے. عبادات کرنا اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے, زکات دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تسبیح اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ کا حکم ہے. لیکن اس اللہ کے حکم کو بجا لانے کے بعد وہ جو اجر و ثواب ہم نے کمایا ہے اس کو بچانا بھی اللہ کا حکم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نیکی کر لو گے تو ہم تمہیں اجر و ثواب انعامات کی بارش تم پر کر دیں گے. فرمایا نہیں, اگر نیکی کرنے کے بعد اس کو سنبھال کر ہمارے دربار تک اس نیکی کے ساتھ پہنچو گے تو پھر ہم تمہیں اپنے انعامات کی بارش کریں گے, پھر جنت کے اندر داخلہ دیں گے, پھر اجر و ثواب کا فیصلہ ہوگا. پھر اس کا وعدہ ہے اگر تم اپنی نیکی کرنے کے بعد اس کو تباہ و برباد کر کے آگے, ضائع کر کے آگے, اور اس کا آخر وقت کے اندر تمہارے پلے کے اندر وہ نیکی باقی نہ رہی, تو پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میری طرف سے تمہارے لیے اس نیکی پر اجر و ثواب کو کوئی وعدہ نہیں. تو یہ آخری وقت آ چکا ہے, رمضان مبارک کا آخری جمعہ بھی ہے, آخری دن بھی ہے, آخری روزہ بھی ہے. یہ وہ دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کی بخشش و شام کی ہوتی ہے, ایک لمحے کے اندر کی ہوتی ہے, ان سب کو گن کر اتنی مقدار کے اندر اس آخری وقت کے اندر, آخری دن کے اندر, آخری رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ سے 2 چیزوں کے بارے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اپنے رمضان کے آخر کے اندر 2 چیزوں کی کثرت کی جائے. نمبر 1 استغفار اور نمبر 2 دعا. استغفار کی وجہ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. دعا کی وجہ سے اللہ پورا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.